أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق الكبار لأبو الأكبر حياة وموت وياه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. 1442 ہجری کے محرم کی آج تیسری تاریخ ہے، اور تیسری تاریخ کے معنی یہ ہیں کہ یہ تاریخ ایک اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اہمیت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور ہمسایہ ملک میں نوچندی بہت ہی اہتمام سے منائی جاتی ہے، علم نکالے جاتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، خواتین کی بے حد مصروف زندگیوں کے باوجود وہ اس میں بڑے انہماک سے حصہ لیتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہر مہینے کی نوچندی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر یہ عورتوں کا عمل نہ ہو تو شاید نوچندی کو لوگ بھول جائیں، لیکن ماشاءاللہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو عورتیں نوچندی کے جلوس میں شرکت کرتی ہیں، نظر و نیاز کرتی ہیں، مجلسیں نکالتی ہیں، انجمنیں بڑے اور چھوٹے پیمانے کے اوپر علم نکالتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام دوسری محرم کو کربلا میں پہنچے تھے، اور وہ تاریخ دوسری محرم کی جمعرات تھی۔ لہذا آج تک امام کے چاہنے والے ہر نوچندی کو، ہر ماہ کی نوچندی کو اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور تازہ ہی نہیں کرتے بلکہ آنسو بھی بہاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جب پہنچے ہیں تو وہ نوچندی تھی، یعنی محرم کی دوسری تاریخ اور جمعرات کا دن تھا۔ اسی لیے آج تک یہ غم اسی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اب میں ذکر کر چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو امام کو منع کرنے والوں میں امام کے بھائی بھی تھے جناب محمد حنفیہ، اور دوسرے عزیز و اقارب میں جناب ام سلمہ بھی تھی، عمر اطرف بھی تھے۔ بہت سے لوگوں نے منع کیا کہ آپ کربلا کی طرف سفر نہ کریں، عراق نہ جائیں۔ اس لیے کہ ام سلمہ نے کہا کہ یہ بیٹا میں نے تمہارے نانا سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا نواسہ عراق میں شہید کر دیا جائے گا، لہذا جب پیغمبر فرما چکے ہیں تو تم عراق کی طرف نہ جاؤ۔ جس وقت یہ ام سلمہ نے کہا تو امام حسین نے اپنی نانی کو جواب دیا کہ اے نانی، میں واقع کربلا سے باخبر ہوں، واقف ہوں، بے خبر نہیں ہوں۔ آپ جو بیان فرما رہی ہیں میں اسے جانتا ہوں، لیکن نانی میں کس لیے نکل رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ فرمایا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دوں اور برائیوں سے روکوں۔ تو اب معلوم ہوا مقصد کربلا امام حسین نے خواتین تک کو بتا دیا تھا، یعنی اگر امام حسین نہ نکلتے تو پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے قیامت تک گمراہ ہو جاتے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا رخ کر کے شہادت کو گلے لگا کر قیامت تک کے لیے امت پیغمبر پر ایک بہت بڑا احسان کیا، اور احسان یہی ہے آج جہاں جہاں مسجدیں ہیں، آج جہاں جہاں اذانیں بلند ہو رہی ہیں، وہاں کے اوپر امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے کہ یہ اذان امام حسین کے
قربانی کا نتیجہ ہے، ورنہ یزید کا باپ کہہ چکا تھا، معاویہ کہہ چکا تھا کہ جب کبھی ممبروں سے گلدستہ مسجد سے اذان دی جاتی ہے تو میرا دل کوہنے لگتا ہے۔ صاحب مروج الذہب لکھتے ہیں کہ معاویہ یہ کہتا تھا کہ میں اس اذان کو مٹا کر رہوں گا۔ باپ کا بیان ہے، بیٹے کی پوری کوشش تھی کہ اذان پیغمبر مٹ جائے، لیکن یقیناً مٹ جاتی۔ اگر اس اسلام کے اوپر امام حسین نے قربانی نہ دی ہوتی، اور امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر زندہ کر دیا۔ کس طرح سے زندہ کیا؟ پھر کسی بات کے ظالم میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ کسی معصوم سے مطالبہ بیعت کرتا۔ جب امام حسین مکے میں فروکش ہوئے، وہاں کے اوپر ٹھہر گئے، تو وہاں کے اوپر بھی یزید یہی چاہتا تھا کہ مکے کے اندر امام حسین کو حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو بھیج کر شہید کرا دے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید کی اس سازش کو بھی محسوس کیا، اور انہوں نے عین اس وقت جب ہر طرف سے حاجی مکے پہنچ رہا تھا، امام نے مکے کو چھوڑ دیا۔ یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح سے بلند ہو، جنگل کے آگ کی طرح سے مشہور ہو گئی کہ فرزند رسول نے چھوڑ دیا ہے مکہ۔ اب لوگوں کو تشویش ہوئی کہ مکہ کیوں پیغمبر کے نواسے نے چھوڑا، تو پتہ چلا حسین ابن علی نے جو تقریر کی اس میں یزید کی مذمت، یزید کا فاسق ہونا، یزید کا شراب خوار ہونا، یزید کا بندروں سے کھیلنا، یہ سب بیان امام نے کر دیا کہ تم کس یزید کے لیے مطالبہ بیعت کر رہے ہو، تم کس یزید کو خلیفۃ الرسول کہہ رہے، بندروں سے کھیلتا ہے۔ اور اس کا عقیدہ تو اس وقت پتہ چلا جب قافلہ کربلا اسیر ہو کے شام پہنچا ہے، تو اس کا مشہور اور معروف شعر ہے، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل۔ یہ اس کے کفر کے اوپر شعر گواہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ نہ تو کوئی ملک آیا نہ کوئی وحی آئی، یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا۔ عزیزان گرامی، اس یزید اور اس کے طرفدار جہاں تک ہو سکا یزید کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید کی ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا، اور ایک معرکہ تو امام حسین نے سر کیا، میدان جنگ جو کربلا کہی جاتی ہے۔ دو میدان جنگ اور تھے جس میدان جنگ کو حسین ابن علی نے تو سر نہیں کیا، ہاں کوفے کے میدان جنگ کو زینب نے سر کیا، شام کے میدان جنگ کو زینب کبریٰ نے سر کیا۔ عزیزان گرامی، آج 3 محرم ہے، کس کا ماتم کیا جائے، اس لیے کہ 72 سے روحیں شرمندہ ہیں کہ ہم ہر ایک کا غم نہیں منا سکتے۔ بس اتنا کہنا ہے کہ حسین نے اپنے کشکول شہادت میں اور اپنے ساتھ جن لوگوں کو لیا، اس میں ایک علی اصغر بھی تھا۔ جناب علی اصغر کو امام حسین نے لیا، اور جب پانی کی قلت ہونے لگی تو علی اصغر بھی 7ویں سے پیاسا تھا۔ اس روایت کی بنیاد پر یہ طے کر دینا آسان ہے کہ جب گھر میں سامان کم ہونے لگتا ہے تو بڑے چھوٹوں کے لیے بچانا شروع کرتے ہیں۔ جب پانی کی قلت ہونے لگی تو بچاتے پانی 7 کو علی اصغر کے لیے فراہم نہ ہو سکا۔ اب آپ اندازہ لگائیں حسین ابن علی کی زبان کب سے خشک تھی، زینب کو پانی کب سے نہیں ملا تھا، اسے تاریخ نہیں بتاتی، مگر اتنا ضرور ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر جنگ کر کے پلٹے تھے تو انہوں نے کہا اے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، تو امام نے کہا اے بیٹا علی اکبر اپنی زبان میری زبان میں دے دو۔ جس وقت زبان دی ہے، امام حسین کے دہن سے زبان کو کھینچ لیا، کہا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، اسی لیے کربلا کی پیاس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔
सातवीं से सकीना प्यासी, सातवीं से अली असगर प्यासे थे। लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبر حياته